ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک سے ہدایت اور گمراہی کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا، ہدایت کہتے کسے ہیں اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے علماء کرام سے سنا کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ تو رہے ہیں مگر وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال پر کہ ہدایت کیا ہے۔ سیدھا راستہ دکھانا، اسی کا نام ہدایت ہے، اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کا نام گمراہی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ ہے وہ ہے کیا؟ سیدھے راستے کا تعین کیسے کرے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہدایت جو ہے اسی راستے کو دکھانے کا نام ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سیدھا راستہ، جیسے سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم دعا یہی کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ جی، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا؟ قرآن پاکی اس کی تفسیر کر رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمائے، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ اس راستے پر چلنے کا طریقہ دکھانا، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، عربی میں ہدایت جو ہے، اس لفظ کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق یا ایصال الی المطلوب۔ دو معنی ہیں اس کے ہدایت کے۔ مثال کے طور پر آپ نے آ کر کے مجھ سے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے سیدھا جائیے، اس کے بعد دائیں مڑ جائیے، پھر بائیں مڑ جائیے، اس کے بعد آپ کے سامنے اسٹیشن ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ راستہ بتایا۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ واہ، میں نے آپ کو اسٹیشن کا راستہ بتا دیا ہے کھڑے کھڑے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹیشن کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن مجھے بتائیے۔ میں نے کہا آؤ، ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چل پڑا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ میں اسی راستے پر جا رہا ہوں، سیدھے گیا، دائیں مڑا، پھر بائیں جانے کے بعد منزل پر آپ کو چھوڑ دیا۔ کیا کہنا ہے؟ کہ آپ نے جو ایڈریس مجھ سے پوچھا تھا، میں یہ سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت جو ہے، کچھ جو ہے راستہ دکھانا ہے اور کسی کو پہنچانا بھی ہے۔ بہت اچھا۔ اور یہ ہدایت جو ہے، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ہدایت صرف رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اراءۃ الطریق جو ہدایت ہے، یہ سب کا حصہ ہے کہ آپ سیدھا راستہ دکھاؤ، منزل تک پہنچانا رب تعالیٰ کا کام، یعنی ہدایت من جانب اللہ ہے۔ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ ہوا ہدایت کا معنی جو آپ نے مجھ سے سب سے پہلے پوچھا، اور قرآن پاک میں جو ہدایت کا ذکر آیا ہے وہ یہی ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہ ہوئی تعریف، یہ ہوئی ڈیفینیشن ہدایت کی۔ اب جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ بہت سارے لوگ پڑھ کر کے گمراہ بھی ہو گئے، تو دیکھیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر ایک واشنگ مشین ہے، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آیا ہے، کمپنی نے اس کے استعمال کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں ریڈ بٹن اور گرین بٹن سب چیزیں مشین کے اندر ہیں، اور آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ کیٹلاگ میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے وہ کیٹلاگ پڑھا، اور جس وقت آپ کو ریڈ بٹن دبانا تھا، آپ گرین دبا رہے ہو، پڑھے اسی کتاب سے۔ واہ واہ واہ۔ کیٹلاگ تو وہی ہے، کیٹلاگ وہی ہے، لیکن آپ نے الگ غلط دبایا ہے، اور مشین جو ہے خراب ہو گئی، آپ کی گمراہ ہو گئے، آپ بھٹک گئے۔ تو یہاں ہمیں بتائے کہ اس کیٹلاگ نے آپ کو برباد کیا؟ نہیں،
कैटलॉग में तो सही लिखा हुआ था, लेकिन आपने समझने में गलती हमें की है। सब्ज और सुर्ख का शऊर नहीं था। शऊर नहीं था, खता आपके फहम की है, आपके वाह ज़हन वाह की। वाह वाह। तो इस तरह से गुमराह हुए हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जो कुरान पाक में अटकल पच्छू मारते रहे और गुमराह होते रहे। इसीलिए ओहो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिसने कुरान पाक में अपनी राय से कुछ कहा, तफसीर या उसके मानी मफाहिम इस तरह अपनी राय से बताने लगा, उसने हराम किया है। अल्लाह अकबर। वो बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि वो अपना ठिकाना दोजख में देखे। उसने अपनी राय से कुरान पाक में बात जोड़नी शुरू की है। तो जो आपका ये सवाल है ना, बहुत सारे लोग कुरान पाक के जरिए से ही गुमराह हुए। ठीक है, देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी फहम को गलत और अपने जहन को गलत वहां पर बिठाया जहां बिठाना चाहिए था। अब एक दो मिसालें मैं अर्ज कर देता हूँ, गुमराही कैसे आ जाती है जी। कुरान पाक का एक लफ्ज ही है, माने चूंकि अरबी में वसात इतनी है, समंदर है ही, एक लफ्ज के हजार हजार माने भी आते हैं। या फिर एक चीज ऐसी है जिसको इस्तेमाल करने के लिए हजार अल्फाज भी हैं। सही। अरबी में ऐसे है, तलवार के लिए, शेर के लिए, ऊंट के लिए, खजूर के लिए 500 से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी की वसात है। तो अब कोई बंदा इस वसात को न जानते हुए अटकल पच्छू मारता रहेगा तो इधर का उधर, उधर का इधर करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अल आइन एक लफ्ज है कुरान पाक में। अब अरबी में अगर इसका आप तर्जुमा देखेंगे, आइन जो है आंख को भी कहते हैं जी। आइन जो है वो घुटने को भी कहते हैं, आइन सूरज को भी कहते हैं, आइन पूरी जात को भी कहते हैं, और आइन जो है वो पानी के चश्मे को भी कहते हैं। कितने माने हो गए? एक ही लफ्ज है, कई माने हैं, कई माने हैं। लेकिन अब आपकी समझ से ताल्लुक रखने वाली ये बात है, बल्कि आप नाजरीन से भी पूछ लें, कभी किसी जो थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध रखता है ना, वो भी अब इसका तर्जुमा करने जाएगा तो आगे पीछे की चीजें देखेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी आइन में से पानी आना शुरू हो गया, तो बंदा समझ जाएगा आंखों की बात हो रही है। क्यों घुटने का नहीं कर रहे आप? वाह 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 वाह। इतना सेंस है आपके पास, सुभान अल्लाह, कि बंदे। और या अब ये कहे कि मैं घर से सो करके उठा तो बाहर देखा आइन जो है तुलू हो चुका है, हाँ तो फिर सूरज ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं कहते कि मतलब घुटना मेरा तुलू हो गया था? अगर घुटना मुराद लेता है तो बहका हुआ है कि नहीं, गुमराह है कि नहीं? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो अरबी की इस वसाअत में कई जो है तैरना नहीं जानते, डूब जाते हैं, इस समंदर में गर्क हुए। तो इतनी शुद्ध बुद्ध रखना चाहिए इंसान को, जो कॉमन सेंस कहलाती है, उससे वो नतीजा अख्ज कर सकता है कि यहाँ पर क्या माना होगा। बिल्कुल सही। तो अब हम आते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल अरबी की दिया। अब जब तर्जुमे हुए हैं ना कुरान पाक के, यही तो बहुत सारे डंडियां मारे हैं, बहुत सारे जो है भटक गए हैं, रास्ता छोड़ चुके हैं। अब कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह फतह। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूब हमने आपको रोशन फतह अता की। आगे का जो जुमला है ना, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तबारक व ताला, अब जो है ना, जो ये असल में तर्जुमा यहीं पर बहुत सारे चले जाते हैं। कुछ लोगों ने ये किया कि आपके अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे, ताकि आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे। जाहिरन जाएंगे तर्जुमा उनका इस तरह से बैठता है, उनको ऐसा लगता है कि तर्जुमा यही है, ताकि आपकी बख्शिश हो जाए, ताकि आपको माफ कर दिया जाए, आपकी मगफिरत हो, आपके अगले और पिछले गुनाहों। तो एक अजनबी बंदा आपका दामन पकड़ करके पूछ नहीं सकता, तुम तो रसूल के मुतालिक मासूम का अकीदा रखते हो, तो उनके अगले गुनाह कौन से हैं जिसके माफ करने की यहाँ बात हुई है? उनके पिछले गुनाह कौन से हैं? तो आपके तर्जुमे ने आपको ऐसे जाल में फंसा दिया है कि आपका अकीदा मुतासिर हो गया। बिल्कुल सही, कि आपने रसूल के इस्मत पर सवाल उठाया। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पर हिदायत को हम देखते हैं, जो बंदा हिदायत पाया हुआ है ना, वो यूं कहता है, ऐ रसूल हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई ताकि आपके जरिए से आपके अगलों के और पिछलों के गुनाह माफ किए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अज़मत रिसालत बाकी रही।
کیا بات ہے. اور اس عقیدے کو بچایا جس نے، ہم. اس کو ہم بریلی کا امام احمد رضا خان کہتے ہیں. اور جملے کا ترجمہ بھی درست ہوا. جملے کا ترجمہ بھی درست ہے، کیونکہ کئی مفسرین نے جو یہاں ہاں، پر ہاں. جو اس کی تشریح فرمائی، یہ عربی کے لغت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، نحو صرف سے، کیونکہ دیکھنے والے عوام ہیں، اس لیے میں اس کی باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں. بالکل لیا غفیرہ میں بھی جو لام ہے اور لکا میں جو لام ہے، اس کی تشریح کرنے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے. بالکل صحیح. آپ کی کہنا اور آپ کی وجہ سے کہنا دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر ایک مثال میں نے یہ دی. اب جیسے ایک جگہ ترجمے میں یہ کر دیا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. تو رسول اگر گمراہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات فرما رہا ہے، اللہ، تو پھر وہ گمراہی کون سی تھی؟ پہلے وہ گمراہ تھے پھر ہدایت پائے. جبکہ نبی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر چھوٹی برائی سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، بے شک، بعثت سے پہلے بھی بعثت سے بعد میں بھی. تو اب یہاں جنہوں نے یہ کیا وہ قرآن کا ترجمہ کرنے گئے اور دھوکہ کھائے یا نہیں؟ بالکل. اللہ اکبر. رسول کو گمراہ کہہ دیا کہ آپ گمراہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اور وجہ کیا بنی اس کی؟ ضال جو لفظ ہے نا، پھر یہاں وہی آتے ہیں مثال وہ عین والی. ضال کا لفظ جو ہے کئی معنی رکھتا ہے، وہ گمراہ کا معنی بھی رکھتا ہے. جیسے بھٹکے ہوئے آدمی کو ضال کہا جاتا ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے یہ، لیکن ایک ہی معنی نہیں ہوتا عربی میں، جیسے کہ میں نے بتایا. جیسے سورہ فاتحہ میں ضالین آیا ہے. ہاں، تو بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ضال جو ہے نا گمراہ کو کہا جاتا ہے. تو جنہوں نے یہاں ترجمہ کیا وہ ایک ہی جگہ لے کر کے چل پڑے. ہر جگہ وہی تو معنی نہیں نکال سکتے نا آپ. تو اب یہاں ضال رسول کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ. اللہ. تو دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ضال کا جو لفظ آیا ہے نا، بھٹکے ہوئے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو محبت میں اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے، سرگرداں جو ہے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں. ضال اس کو بھی کہتے ہیں خود رفتہ. مطلب وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اللہ اکبر. دنیا کو لگتا ہے کہ بھٹکا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ. تو اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان، یقیناً وہ ایمان کا خزانہ ہے، بے شک، ترجمہ یوں فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف کا راستہ دے دیا. کیا کہنے ہیں مصعب. ترجمہ بھی باقی رہا، واہ واہ واہ. عظمت رسالت بھی ہے. تو یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. ومکر اللہ بھی حضرت بتا دیجئے اس کا بھی ذرا. اس میں بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرماتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کافر جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ بھی جو ہے منصوبہ بناتا ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے. نعوذ باللہ. تو لفظ کہاں کیا استعمال کرنا ہے، اتنا سینس تو بچے کو بھی ہونا چاہیے جی. اور اس پر پھر یہ مزید اڑے ہوئے رہتے ہیں ہم نے غلط کہاں کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے رب تعالیٰ. دیکھیں اردو میں بھی محاورات ہیں، ادب ہے، استعمال استعارات ہیں. اب یہ ترجمہ کر گئے گمراہ اور پھر ہم سے اڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ غلط کہاں کیا ہم نے، حالانکہ ہو گئے ہیں خود گمراہ. ہاں، اور پھر اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ غلط کہاں ہے، اس کا تو آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ تو یہی ہے. تو ہم تو یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ بالکل آپ اگر ڈکشنری پر جاتے ہیں تو کبھی اپنے ماموں کو یہ کیوں کہہ کر کے نہیں پکارتے میرے باپ کے سالے. لفظی اعتبار سے تو صحیح تو ہے، صحیح تو ہے، آپ کے باپ کا سالہ ہے ماموں، میرے باپ کے سالے. آپ یہ کبھی نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں پکارتے. یا اپنی خالہ کو ہی کہہ دو کہ میرے باپ کی سالی. اللہ، وہ ہے تو سالی لیکن تمہارے لیے اردو نے کچھ ادب بھی تو دیا ہے، خالہ کہو ماموں کہو، ان کی عظمت بھی باقی رہے اور معنی بھی آ جائے. واہ واہ واہ، رشتے کا تقدس دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. یہاں پر وہ لوگ جو کورے ہیں اپنے اندر سے، جن کے اندر عشق رسالت نہ ہو، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور سب میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جس کو عربی زبان آتی ہو وہ بھی قرآن کو سمجھنے والا ہو. بالکل عشق رسالت ضروری ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دیکھیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب. اب اس پر بھی کئی لوگوں کے یہ جھگڑے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے. وہ حضور کو نہیں مانتے نا، لیکن نہیں مانتے. اہل سنت و جماعت اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں کہ تحقیق کے بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور آیا. نور سے مراد رسول اللہ کی حضور کی ذات مبارک. اور روشن کتاب آئی ہے. اب اس سے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، روشن کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک ہے. دیکھیں کتاب کا ذکر ہے اور رسول پاک کا ذکر ہے. اور ہم جب اپنے زندگی کے طور طریقوں میں بھی دیکھ لیں، ہمیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس روشن کتاب ہے، کتاب لے کر کے بیٹھے آپ، لیکن آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے پہلے اجالا تو چاہیے. واہ 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 واہ. بغیر روشنی کی کتاب تو نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ اندھیرے روم میں آئیں اور اس وقت پہلے کتاب پڑھیں گے یا لائٹ جلائیں گے؟ پہلے تو لائٹ جلائیں گے. اس وقت لائٹ جلائیں گے تبھی کتاب نظر آئے گی آپ کو. اور قرآن کی ترتیب بھی دیکھیے، تمہارے پاس پہلے کیا آیا؟ نور. نور آیا، تمہیں ضرورت اس کی ہے، واہ واہ. پھر کتاب آئی ہے. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. تو اب اس ترتیب کے اعتبار سے جب بھی ہم جائیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر قرآن پاک سمجھنے کی بات کرتا ہے تو وہ تو پھر اٹکل پچو مارے گا، گمراہی کے دہانے پر جائے گا. یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی سمیٹنا چاہتا ہوں جو آج فی زمانہ ایک فرقہ نکلا ہوا اہل قرآن نام سے، کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ قرآن کافی ہے، لیکن قرآن آیا کس پر اور قرآن نے تم بتایا کیسے؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ تم اسی کو چھوڑ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سمجھ کے لیے بس قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مقدس جس رسول پر اتارا، اس رسول نے ہی تو بتایا ہے کہ کس جگہ کیا معنی ہیں. یہ قرآن پاک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے ذریعے. تو جو فرقہ اس طرح کے طور طریقے لے کر چل رہا ہے وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے. صحیح. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی بات کرتا ہے وہ گمراہ ہے. اور جبکہ قرآن پر بھی وہ کیسے عمل کر پائے گا؟ مجھے بتائیے آپ. چلیں ہم علی سبیل التنزل، یعنی اترتے ہوئے اگر ہم یہ بات کہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے نا، تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. واہ واہ واہ. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کو ماننا ہے. پھر رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ اب آپ قرآن سے ہی پوچھ رہے ہیں. تو اب قرآن پر ہی آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کس بارے میں ہے؟ تو رسول کی اطاعت. اب اس میں ان کے نئے شوشے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم آیا ان کے زمانے میں تھا. اللہ. تو پھر سوال آپ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتا ہے اسی زمانے کی ہو. اللہ اکبر. تو اسلام ہی ختم ہو گیا نا. اوف. رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ، وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ رسول کی اطاعت. اور رسول کی اطاعت یہی ہے کہ حضور پاک کی وہ احادیث کو تمہیں ماننا ہوگا جس سے حضور کی زندگی تمہیں پتہ چلے اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں آپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، تھوڑا مزید آگے کا سفر کرتے ہیں. کیا انسان ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے میں مجبور محض ہے یا اس کے پاس اپنی طرف سے ان کو قبول کرنے یا انکار کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں، یہ تقدیر سے تعلق رکھنے والا سوال ہے. جی. یہاں پر بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہے، ہم تو مجبور محض ہیں. لکھا ہوا تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالعمل میں تمہیں بھیجا ہے، ساری چیزیں بھی اس نے خود بتا دیا ہے، لیکن ساتھ میں تم کو اختیار دے کر کے بھیجا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، چاہے تو تم شکر گزار بنو یا پھر کفر اختیار کرنے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. اب یہاں بندے کو مجبور محض نہیں رکھا گیا ہے، کوئی بھی بندہ مجبور نہیں ہے.
اگر مجبور محض ہوتا تو کفار کا وجود ہی نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے، تمہاری حیات کا مالک ہے. وہ چاہتا تو سارے بندوں کو مومن بنا دا. صحیح. اس نے اختیار ہی تو رکھا ہے. تم مجبور محض نہیں ہو، جو چاہے اختیار کرو. لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور سزا و جزا پھر قیامت کے دن ہے. بالکل صحیح. اختیار تو کوئی مجبور محض نہیں ہے. ٹھیک. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن لوگوں کو گمراہ ہی رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے تعلق ہے. صحیح. لیکن کچھ لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. صحیح. تو یہاں پر جو یہ آیتیں آئی ہیں، ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، تو یہ بھی ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں ملے گی، اس کو نہیں ملے گی. وہ رب تعالیٰ کی منشا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے. یہ بھی قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. صحیح. تو ایسا ہے کہ یہ باضابطہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اب ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ہوگی ہی نہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ میں اپنے کاموں سے اپنے اوپر مہر لگوا لیتے. اللہ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کفر میں بندہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے کانوں پر پٹی پڑ گئی، آنکھوں پر پٹی پڑ گئی، دماغ پر پٹی پڑ گئی ہے کہ اسے نہ صحیح بات سنائی دیتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہدایت کا راستہ اس نے خود اپنے عمل سے بند کر لیا ہے. صحیح. کفر میں ڈھیٹ بن گیا، ظلم کرنے میں ڈھیٹ بن گیا، جری ہو گیا ہے. تب جا کر کے یہ ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن وہ بند کس نے کیا؟ خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے. صحیح. ہاں، اگر دل کے اندر ذرا برابر بھی تمنا ہو، طلب ہو کہ میں سیدھے راستے پر آنے کا طلبگار ہوں، مجھے راستہ مل جائے، تو وہ رحمان اسے راستہ دکھائے. سبحان اللہ. تو حضرت یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ ابھی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یہ اہل ایمان کے ہدایت یعنی اعمال کے اعتبار سے ان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، یا پھر جو نان مسلمز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی گمان رکھنا ہے کہ بھائی اللہ ان کو بھی ہدایت دی، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم؟ بالکل، ہدایت کی دعا تو کرنا ہی چاہیے. اور صحیح. ہدایت کی صرف دعا نہیں بلکہ کوشش بھی کرنے کا حکم ہے. آپ کوشش بھی کرنی ہے کہ آپ ان تک پیغام تو پہنچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پھر ایکسیپٹ کرنے والی طبیعت رہی، باقی ہے ابھی، تو ایکسیپٹ کر لے گا، آ جائے گا. آخر وقت تک اس کے لیے ہمیں مایوسی کا حکم نہیں دیا گیا کہ اب یہ نہیں کر سکتا. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی یا ان کو نہیں مل سکتی، ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے؟ تو میں نے شروع میں یہی بات کہہ دی کہ وہ اپنے اعمال سے اتنے جری ہو گئے ہیں، جسارت اتنے کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے راستے بند کر لیے. وہ حق سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے. اب مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کا سوال لے کر کے آئے ہیں، اور کیا سوال ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. اندر بیٹھے تھے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤں اور میں دکھا دوں گی دیکھو سورج نکلا ہے، آپ کیا کریں گے؟ مان جائیں گے. دکھ تو رہا ہے، دکھا دیا بندے نے، مان لینا ہے. لیکن آپ سوال کرنے سے پہلے پٹی لگا کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ یہ جو بولے گا مجھے نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا. تو میں دن کے اجالے میں لے جا کر کے بھی آپ کو کیا کروں؟ میں تو دکھا رہا ہوں سورج نکلا ہوا ہے، اجالا ہے، ساری چیزیں، لیکن آپ نے تو پٹی باندھی ہوئی ہے نا. بالکل صحیح. تو جن لوگوں نے اپنے آپ میں پٹی باندھی ہے ان کو ہدایت کہاں سے ملے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، آخر میں سب یہ ارشاد فرما دیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس پر بھی لوگ اس طرح بعض اوقات مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یار حضور کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور ہدایت دینے والے ہیں یا نہیں، یہ والی بحث کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو ہدایت ملی، میں چاہوں گا ان کا بھی ذکر ہو جائے. یہ کیسا سوال ہے کہ جتنے ایمان والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہو، تابعین ہو، ان کو راستہ کس نے دکھایا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کیسا سوال ہے؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں وہ صحابہ ہدایت پر تھے یا نہیں؟ بے شک ہدایت پر تھے. بے شک. اگر وہ ہدایت پر تھے تو ان کو راستہ کس نے دکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت کی طرف
یا ہدایت دینے والے ہیں، ہوں، لیکن اس میں جو میں نے سب سے پہلے ڈیفینیشن میں جو فرق بتایا نا ہدایت کا، وہاں آپ کو جانا ہوگا واہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ ہدایت کا راستہ یعنی دکھائیں گے. واہ 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 اب چلانا جو ہے یا منزل تک پہنچانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء، بلکہ عام مومنین بھی دوسرے کو ہدایت دے سکتے ہیں. ہوں، یعنی وہی اراۃ الطریق والا معاملہ کہ راستہ تو دکھا سکتا ہے. ایصال الی المطلوب والا جو خاصہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اللہ کہ سبحان منزل مقصود تک پہنچا دیا. ہوں، اسی لیے دیکھیں آپ یہاں پر بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے میں، جی جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا کیا کچھ نے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھا. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یہ مانگ رہے ہو سیدھا راستہ دکھا، ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. واہ 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 واہ، دکھا اور چلا میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے. واہ بھائی واہ. تم سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو، کیا اس نے دکھایا نہیں ہے راستہ تمہیں؟ ہوں، راستہ تو اپنے رسول کے ذریعے سے پورا دکھا چکا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. جنت تک پہنچنے تک کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پورا دکھایا ہے. ہوں، پھر تم دکھانے کا سوال کر رہے ہو. ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ ابھی راستہ دیکھے ہی نہیں ہے. دیکھے ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ، کیا اسی- بات ہے. اور کیا ہم بات. جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا ہم کو چلا دکھایا تو ہے تیرے رسول نے، واہ 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 واہ. قرآن نے تیرے پورا راستہ دکھایا ہے، تیرے رسول نے راستہ دکھایا، رسول کے بعد ان کے نائبین صحابہ، تابعین، اولیاء نے راستہ دکھایا ہے ہمیں. واہ واہ. لیکن ہم دعا کیا کرتے؟ مولا چلا، سبحان اللہ. منزل تک پہنچا. واہ. تو یہاں فرق آپ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، اولیاء، مومنین سبوں نے ہم کو راستہ دکھایا ہے اور ہدایت دیا ہے. اچھا مفتی صاحب، گفتگو جب چل رہی ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں تو ہدی للمتقین کے لفظ بھی آئے ہیں، تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ بھئی ہدایت متقین کے لیے؟ وہ تو ویسے ہی متقی ہوتے ہیں. ہاں صحیح آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہدی للمتقین بھی آیا ہے اور ہدی للناس بھی آیا ہے. جی جی جی، یعنی انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت. صحیح. دیکھیں اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ متقی تو ویسے ہی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا کسی ڈاکٹر کو گولی کی ضرورت نہیں پیش آتی؟ او ہو. سارے مریضوں کو جو بہت دوائیاں خوبصورت. دیتا ہے ہاں ہاں اس کو خود کو کبھی گولی کی ضرورت نہیں پیش آتی ہوں، ہے. اس کو بھی ضرورت ہے، اس کی بھی اپنی طبیعت ہے. بالکل صحیح. ضرورت تو سب کو ہے دوائیوں کی. اسی طرح چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بھی کسی وقت میں اگر مریض ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے. صحیح. لیکن اب یہاں میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن وہ بارش رحمت ہے جو برس رہا ہے. بارش جو برستی ہے وہ ایک ہی طرح سے سب جگہ برس رہی ہے. اب زمین کا فرق ہے. بارش جو ہے ڈامر کے روڈ پہ بھی برس رہی ہے، بارش جو ہے وہ مٹی کی زمین پر بھی برس رہی ہے، اور بارش جو ہے وہ ریت پر بھی برس رہی، پتھر پہ بھی برس رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس بارش کے بعد جو اثر ہوتا ہے وہ مختلف ہے. رزلٹ سب الگ آتے ہیں. سب کے الگ ہے. وہ جو مٹی والی زمین ہے دوسرے دن سبزے اگا دیتی ہے، ہریالیاں آ جاتی ہیں. اور ڈامر کی زمین پر، ڈامر کے روڈ پر یا سیمنٹ کے روڈ پر 10 سال بھی برسے ایک پودا نہیں نکلے گا. تو زمین کی سختی، لیکن بارش ایک ہی ہے. واہ واہ مفتی صاحب، کیا تو خوبصورت. زمینوں کے اعتبار سے بارش کا اثر الگ الگ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہدی للمتقین سے مراد قرآن ہدایت ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی جماعت متقیوں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بارش سے ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان جاگتا ہے. کبھی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھو پودے کی شکل میں، کبھی اعمال صالحہ ہاتھ و پیر سے نکلنے لگتے ہیں. یہ سب اس بارش رحمت کا اثر ہے جو ان کے جسم پر اثر کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کسی کی زمین تھوڑی سخت ہے، اب وہاں پر بھی قرآن کی یہ تلاوت ہو رہی ہے اور بارش برس رہی ہے، لیکن اثر وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی زمین نرم کرنی ہوگی. تو ہدایت تو ملے گی. اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ مایوس نہیں اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی.
واہ واہ ذرا واہ، نرم ہو جائے نا تو پھر ہر چیز اگائے گی. سبحان اللہ. تو جن کی طبیعتیں سخت ہو گئی یا دل کی زمین سخت ہو گئی ہے وہاں پر جو ہے ہدایت دیر سے ملتی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے, مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے, اور انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, لیکن ہدایت حاصل کرنے کے ان کے طریقے الگ الگ ہیں. کوئی زیادہ حاصل کیا, کوئی درمیانی, اور کوئی ابتدائی. صحیح صحیح. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمایا آپ نے.